بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین ہے۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو ایک خودکار کے سسٹم کے ذریعے آپ کو آپ کے نوٹیفیکیشن میں مل سکے اور آپ وہاں سے کلک کر کے اسے ضرور اپنی سماعتوں کا حصہ بنا سکیں۔ سامعین، موضوع اگرچہ کچھ لمبا ہے تو ہم کوشش کریں گے اسے 2 یا 3 حصوں میں سمیٹ دیں۔ عرب کا شہر مکہ نیند کی آغوش میں تھا، مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی باطنی آنکھ بیدار تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت کھڑا ہے جس کی چوٹی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی شاخیں ایک طرف مشرق کے انتہائی کناروں کو اور دوسری طرف مغرب کے آخری کناروں کو چھو رہی ہیں۔ اس درخت میں سے ایسا نور پھوٹ رہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی مشاہدے میں نہیں آیا۔ اس نور کا یہ حال تھا کہ آفتاب کا نور اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ نور آفتاب کے نور سے 70 گنا زیادہ تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا عرب و عجم اس کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ درخت اپنی عظمت، بلندی اور نور میں لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک لمحہ کے لیے وہ درخت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور دوسرے لمحے پھر ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ قریش کا ایک گروہ اس درخت کی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے اور قریش کا ایک اور گروہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے ہی قریش کا یہ دوسرا گروہ اس درخت کے قریب آیا تو ایک نہایت وجیح جوان رانا نے اس گروہ کو پکڑ لیا۔ یہ جوان اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا دلکش چہرہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جسم سے عجیب خوشبو نکل رہی تھی۔ یہ خوبرو اور وجیح نوجوان قریش کے اس دوسرے گروہ کی پیٹھوں پر شدید ضربیں لگا لگا کر ان کی ہڈیاں توڑ رہا تھا اور ان کی آنکھیں نکال رہا تھا۔ سامعین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس درخت میں سے کچھ حاصل کر لوں، لیکن مجھے اس میں سے کچھ نہیں مل سکا۔ تب میں نے کسی سے پوچھا کہ اس درخت میں سے کس کا حصہ ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس میں سے صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اسے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ لٹک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اے عبد المطلب تم سے پہلے اس درخت کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میں سخت خوف زدہ اور مضطرب تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار ہونے کے بعد اپنا یہ خواب قریش کی ایک بزرگ خاتون کو سنایا جو خوابوں کی تعبیر دیا کرتی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب سن کر ان خاتون کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی صلب سے ایک ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا جس کا مشرق سے مغرب تک تسلط ہوگا اور ایک دنیا اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اول العزمی، شجاعت و مردانگی اور نیکی و سخاوت کی صفات کو دیکھ کر ان سے کہا کرتے تھے کہ میرے صلب سے پیدا ہونے والا شاید تو ہی وہ مرد ہو جسے میں نے اس درخت کی شکل میں دیکھا ہے جس کا مشرق سے مغرب تک تسلط تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر اپنے ذوق کے مطابق کی تھی کہ ان کی صلب سے پیدا ہونے والے مرد رشید شاید حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، لیکن اس مرد مقدس کو تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہونا تھا، جنہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے فرزند سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آنا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ اس دور کی ایک بزرگ شخصیت تھے، جن کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ انہوں نے صدیوں سے گمشدہ چشمہ زمزم دریافت کیا تھا، اس لیے ایسی بزرگ شخصیت کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ان کا یہ خواب لفظ بہ لفظ پورا ہوا اور آج سارا عالم اس کی سچائی پر گواہ ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم رویا میں جو عظیم نورانی درخت دیکھا تھا، وہ درخت دراصل اسلام کا شجر بے خزاں ہے۔ اس درخت کی شاخوں کا ایک طرف مشرق اور دوسری طرف مغرب کے آخری کناروں تک پہنچ جانا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اسلام کی اشاعت اس وسیع پیمانے پر ہوگی کہ دنیا کی کوئی قوم اس کی فیض رسانی سے محروم نہ رہے گی۔ اس درخت کی چوٹی کا آسمان تک بلند ہونا بھی ایک لطیف استعارہ تھا، اور ہمارے ذوق کے مطابق اس سے بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب عالیہ کی بلندی مراد تھی، جس کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح کیا گیا ہے، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ گویا زمین سے آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ زمین پر کروڑوں اربوں انسان اور آسمان پر ان گنت ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ سامعین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ اس مبارک اور نورانی درخت کو قریش کے ایک گروہ نے پکڑ رکھا ہے اور وہ اس کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور اس ایمان پر آخر تک ثابت قدم رہے۔ قریش کا دوسرا گروہ اس مبارک درخت کو کاٹنا چاہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شجر اسلام کی جڑ پر تیر چلا کر اسلام کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے۔ وہ جوان رعنا جو اپنے ظاہری و باطنی حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، سیدہ آمنہ علیہ السلام کے فرزند گرامی تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ضربات شدیدہ نے مشرکین مکہ کی کمر کے منکے تک توڑ کر رکھ دیے اور انہیں ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر کر دیا۔ سامعین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ درخت اتنا نورانی ہے کہ آفتاب کا نور اس کے سامنے مان تھا، اور اس کا نور آفتاب کے نور سے 70 گنا زیادہ تھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سورج کے نور سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ آفتاب تو غروب بھی ہو جاتا ہے اور اس کے نور سے دنیا کا ایک حصہ محروم بھی ہو جاتا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کبھی غروب نہیں ہوتا اور دنیا کے ہر حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا اپنے وجود سے اس نور کی موجودگی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔
سامعین، ہر دور میں ایسے مقدس وجود پیدا ہوتے رہتے ہیں جو نور اسلام کے سامنے آ جانے والی نور دھند اور تاریکی کے پردے چاک کر کے اس نور کو نمایاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ شرف اسلام کے سوا اور کسی مذہب کو حاصل نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اور اس کے تخاطب سے مشرف ہونے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور اسلام کے نور کو قائم و دائم رکھیں گے۔ سامعین، پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جوان رانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے عجیب خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو کہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی۔ یہ خوشبو فرزند آمنہ یعنی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا وہ مقدس کلام الہی ہے جس نے اس پر ایمان لانے والوں کے انفاس کو معطر کر دیا اور ایک غلیظ معاشرے میں پرورش پانے والے اور اس گندی فضا میں سانس لینے والے نہ صرف خود معطر ہو گئے بلکہ جو ان کے قریب سے ہو کر گزر گیا، یہ روحانی خوشبو اس کے وجود میں بھی بس گئی اور اس نے اپنے اطراف کو بھی معطر کر دیا۔ یہ خوشبو ہر طرف پھیل گئی اور قیامت تک پھیلتی اور ایک عالم کو معطر کرتی رہے گی۔ سامعین، پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس شجر عظیم کو پکڑنا چاہا تاکہ اس میں سے وہ بھی کچھ حاصل کر لیں، مگر ان کا ہاتھ اس درخت تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ حصہ خواب بھی ہو بہو پورا ہو گیا اور حضرت عبد المطلب اس درخت کے بار آور ہونے یعنی ظہور اسلام سے قبل ہی قریباً 100 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ قریش کی بزرگ خاتون کی دی ہوئی تعبیر کی روح سے ان کی صلب سے پیدا ہونے والا فرزند شاید ان کا بیٹا ابو طالب علیہ السلام ہو۔ ان کا یہ خیال بھی اس حد تک درست ثابت ہوا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس درخت کی آبیاری کرنے والے مقدس وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنی جان، مال اور آبرو سب کچھ قربان کر دیا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی سے دستبرداری گوارا نہ کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک گھاٹی میں محصور ہو کر مسلسل 3 سال تک بھوک، پیاس کی صعوبتیں اور ذہنی اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ سامعین، جب قریش نے ان سے کہا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی سے دستبردار ہو جاؤ یا مکہ کی سرداری سے معزولی کے لیے تیار ہو جاؤ، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مکہ کی سرداری قربان کر دی، مگر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قربان نہ کی۔ سامعین، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو حضرت ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میرے باپ حضرت عبد المطلب نے عالم رویا میں جو مقدس درخت دیکھا ہے، خدا کی قسم وہ درخت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح گویا حضرت ابو طالب نے ایک رنگ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ سامعین، وہ وقت اب قریب آ رہا تھا جب حضرت عبد المطلب کے خواب کو حقیقت میں تبدیل ہونا تھا۔ دوسرے الفاظ میں، اس مرد خوش خصال و خوش جمال کی حفاظت کے لیے فضا تیار ہو رہی تھی جسے سیدہ آمنہ علیہ السلام کے سر کا تاج بننا تھا، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین، مورخ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی کہ اگر انہوں نے چشمہ زمزم دریافت کر لیا تو وہ بطور شکرانہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا خانہ کعبہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں گے۔ شاید یہ سنت ابراہیمی کی پیروی کا جذبہ تھا۔ دوسرا بڑا مورخ کہتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر یوں تھی کہ اگر انہوں نے چشمہ زمزم دریافت کر لیا اور ان کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہو گئے اور 10 جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو ان میں سے ایک کو کعبۃ اللہ کو پاس لے کر اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر دیں گے۔
مورخ ابن سعد اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کا پس منظر بیان کرتے ہوئے نہایت معقول بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمہ زمزم دریافت کرنے کی غرض سے اپنی کوشش کا آغاز کیا تو انہوں نے محسوس فرمایا کہ ان کے پاس ایسے یا اتنے افراد نہیں ہیں جو اس مقدس کام میں ان کی اعانت کریں سوائے ان کے بیٹوں کے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہو گئے اور سب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو ان میں سے ایک بیٹا وہ خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ سامن یہ رائے تو مورخ ابن سعد کی ہے، لیکن ہمارا خیال اس سے مختلف ہے۔ جب قریش مکہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اس نیک کام یعنی چشمہ زمزم کی دریافت میں ہمیں بھی حصہ لینے کا موقع دیجیے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس سوائے اس ایک بیٹے کے اور کون ہے، جبکہ ہم بڑے کنبوں اور اولادوں والے ہیں، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر چوٹ لگی تھی۔ سامعین، ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس کی روح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کی تھی کہ یا اللہ، قریش مجھے کم اولادی کا طعنہ دیتے ہیں۔ بس یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور یہ نظر مانی تھی کہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو ان میں سے ایک بیٹا میں تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ سامعین، مورخ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہو گئے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو انہیں اپنی نظر پوری کرنے کا خیال آیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے اپنی نظر کا ذکر کیا۔ شاید جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہو کہ معلوم نہیں کہ ان کے بیٹے ان کی نظر کا خیال سن کر اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں، مگر ان کے 10 بیٹوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے بجان، ہم حاضر ہیں، آپ جس طرح مناسب سمجھیں کریں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹوں کو تیار پا کر فرمایا کہ تم سب ایک ایک تیر لے کر اس پر اپنا نام لکھو یا لکھواؤ، اور پھر یہ سارے تیر میرے پاس لے آؤ تاکہ قرعہ ڈالا جا سکے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور قرہ انداز کو تیر دے کر کہا کہ وہ ان کے بیٹوں پر قرہ ڈالے۔ سامعین، قرہ انداز قرہ ڈالنے میں مصروف ہو گیا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے رب کریم کے حضور عاجزانہ دعا میں منہمک ہو گئے۔ مورخ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ قرہ اندازی کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس بیٹے کا نام قربانی کے لیے نکلا وہ ان کے سب سے چھوٹے فرزند سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمنہ کا سہاگ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور بیٹے کو خانہ کعبہ کے سامنے والے میدان میں لے چلے جہاں مکہ کے لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ جب سرداران قریش کو معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، اے سردار، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنی نظر پوری کرنے جا رہا ہوں۔ سرداران قریش بولے کہ ہم آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ نے یہ روایت ڈال دی تو دوسرے لوگ بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے، اس طرح تو عربوں کی بقائے نسل ہی خطر میں پڑ جائے گی۔ جب سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں کو اپنے والد کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے آہ و فغاں شروع کر دی۔ اسی طرح سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم نے بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادے کی سختی سے مخالفت کی اور کہا، اے سردار، ہم آپ کو ہرگز یہ کام نہیں کرنے دیں گے، آپ اس کی بجائے سید عبداللہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ دے دیں، اس کے فدیے پر جتنا بھی مال خرچ ہوگا وہ ہم برداشت کریں گے۔
सामीन अब ये सवाल ये उठा कि फिदिया यानी दियत की रकम कितनी हो और उसके यकीन का तरीक़ाकार क्या हो, यानी उसके तयन का तरीक़ाकार क्या हो। उसका हल ये तजवीज़ किया गया कि पहले 10 ऊँटों का कुरा डाला जाए। अगर कुरा अंदाजी के नतीजे में कुरा ऊँटों के नाम निकला है तो ये 10 ऊँट ज़िबा कर दिए जाएं और सैयद अब्दुल्ला की जान बख्शी कर दी जाए। लेकिन अगर कुर्रा सैयद अब्दुल्ला के नाम निकले तो दोबारा कुर्रा अंदाजी की जाए और ऊँटों की तादाद में 10 का और इजाफा कर दिया जाए। ये अमल इसी तरह जारी रहे यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच जाए। अल्लामा इब्ने कसीर गालबन यही कहना चाहते हैं कि कुर्रा अंदाजी उस वक़्त तक जारी रखी जाए जब तक कि कुर्रा ऊँटों के नाम ना निकल आए। इसके अकाबिर अकाबिर कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटों को लेकर खाना काबा गए और कुर्रा अंदाजी शुरू हुई। पहली बार 10 ऊँटों का कुर्रा डाला गया और उसके साथ सैयद अब्दुल्ला के नाम भी। ये कुर्रा ऊँटों की बजाय सैयद अब्दुल्ला के नाम निकला। फिर 20 ऊँटों पर कुर्रा डाला गया। इस बार फिर कुर्रा सैयद अब्दुल्ला के नाम निकला। फिर 10 ऊँटों की तादाद और बढ़ा दी गई, मगर हर बार कुर्रा सैयद अब्दुल्ला ही के नाम निकलता रहा, यहाँ तक कि तादाद 100 ऊँटों तक पहुँच गई। अब की बार कुर्रा सैयद अब्दुल्ला के बजाय ऊँटों के नाम निकला और सरदारान कुरैश के चेहरे खुशी से खिल उठे। सब बेसाख्ता पुकार उठे कि हमारा रब हमारे फिदिया से राज़ी हो गया। सामईन को कोई और शख्स होता तो कुर्रा अंदाजी का ये नतीजा देखकर नारा मुसर्रत बुलंद करता कि चलो जान छूटी, मगर ये कोई मामूली शख्स नहीं थे। वो अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिनकी सुलभ से दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती और सबसे अजीम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इसलिए वो इस कुर्रा अंदाजी से मुतमिन ना हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रब की रज़ा मालूम करना चाहते थे कि वाकई वो इनसे और उनके इस फ़ेल से राज़ी है। उन्हें अपने बेटे की ज़िंदगी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी अजीज़ थी। चुनाचे उन्होंने कहा कि एक बार फिर कुर्रा डालो। कुर्रा डाला गया 100 ऊँटों और सैयद अब्दुल्ला दोनों पर, मगर कुर्रा फिर सैयद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बजाय ऊँटों पर निकला। सैयद अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतमिन न हुए। कहने लगे फिर कुर्रा डालो। तीसरी बार फिर कुर्रा डाला गया। इस बार भी सैयद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बजाय कुर्रा ऊँटों पर निकला। तब जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया कि उनका यह फ़ेल या उनकी ये नज़र बारगाहे इलाही में कबूल हो गई। चुनाचे उन्होंने 100 ऊँट ज़िबा करवाए और ऐलान आम कर दिया कि जो चाहे उनका गोश्त ले जाए, इंसान खाएं खा हैवान, कि यह मक्का के सबसे बड़े सरदार की तरफ से दावत आम थी और उस रब्बे करीम के नाम पर थी जो इंसानों और हिनवानों सब का रब है। सामीन कहते हैं कि यह गोश्त इंसानों की तरह गोश्त खोर हैवानों और परिंदों ने भी खाया और कई दिन खाते रहे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का की तारीख में जिस शख्स ने सबसे पहले दियत के तौर पर 100 ऊँट ज़िबा करने की सुन्नत जारी की वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये सुन्नत कुरैश बल्कि सारे अरब में जारी रही और उनके बेटे के अजीम फर्जंद यानी रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुन्नत को जारी रखा। इस तरह सैयद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िबा होने से बच गए। और ये हो भी कैसे सकता था कि अल्लाह ताला जिस मर्द सईद को सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मुंतखब फरमा चुका था वो उनके काशाने की ज़ीनत बनने से पहले ही रुखसत हो जाता। चुनाचे अल्लाह ताला ने गैब से ऐसे सामान पैदा कर दिए कि सैयद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महफूज रहे और सैयदा आमना उनके काशाने की ज़ीनत बनी। इसी ताल्लुक़ के नतीजे में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्वाब पूरा हुआ।